بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ جب ہم حضرت خالد بن ولید کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک بہادر جنگجو کی تصویر ہی نہیں بلکہ موت کا جیتا جاگتا تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ ان کی تلوار صرف لوہے کا ٹکڑا نہیں تھا بلکہ موت کا ایک دوسرا نام تھا جس کا وار موت کا پیغام لے کر آتا تھا۔ خالد بن ولید کی تلوار جب لہراتی تھی تو ہوا کانپ اٹھتی تھی، جیسا کہ قیامت کا وقت قریب آ گیا ہو۔ دشمنوں کے دلوں میں خالد بن ولید کے ایک جلوے سے ایسا ڈر پیدا ہوتا کہ دشمنوں کے قدم خود بخود اکھڑ جاتے۔ ان کی آنکھیں تلوار کی دھار سے زیادہ تیز تھی اور ان کی آنکھوں میں ایک ہی مقصد تھا کہ خون سے اپنی پیاس بجھانا ہے۔ حضرت خالد بن ولید صرف ایک جنگجو ہی نہیں بلکہ موت کی وہ آندھی تھی جو اپنی تلوار کے جھونکوں سے سب کچھ تہس نہس کر دیتا۔ مکہ کے ایک طاقتور قریشی قبیلے میں پیدا ہونے والا خالد بن ولید بچپن سے ہی ناڈر، دلیر اور بہادر شخص تھا۔ پہلے اس کی نفرت اسلام سے اس قدر تھی کہ وہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینے کی قسم کھا کر میدان میں اترا تھا۔ جنگ بدر کے موقع پر اس نے مسلمانوں کے بڑھتے قدموں کو روکنے کی ذمہ داری لی تھی اور اس طرح خالد بن ولید نے مسلمانوں کو میدان بدر میں کافی نقصان پہنچایا۔ اس کے وار تلواروں کے وار نہیں بلکہ موت کی آگ کی طرح سنائی دیتی تھی۔ ہر چیخ اور ہر گرتے لاش اس کی بے پناہ قوت اور طاقت کی گواہی دیتی۔ ناظرین، جس دن جنگ احد کا خونی منظر پیش آیا کہ خالد بن ولید کی تلوار کی کلک سے ہی کئی اربوں کا پیتا پانی ہو جا رہا تھا اور پھر اچانک جیسے گپ اندھیرے میں ایک تیز روشنی چمکے، ویسے ہی خالد نے اسلام قبول کیا۔ جس نے کبھی مسلمانوں کو شہید کیا تھا وہ اب اللہ کی تلوار بن چکا تھا، اور اب حضرت خالد بن ولید کے اس روپ نے کفار کے دلوں میں اس کا مزید خوف پیدا کر دیا۔ ہر مارکاب ایک بھیانک خواب تھا جس میں خالد بن ولید کی تلوار موت کی کالی آندھی بن کر ہر طرف لہراتی پھرتی تھی۔ وہ صرف جنگ ہی نہیں لڑتا تھا بلکہ دشمنان اسلام کی موت کو بھی زمین پر گھسیٹ لاتا۔ حضرت خالد بن ولید کی ہاتھ میں لہرانے والی تلوار زمین کو دشمنوں کے خون سے سرخ کر دیتی اور آسمان میں گونجتی ہوئی چیخوں سے صحرا کانپ جاتے تھے۔ اندھیرے میں جنگ موتا کی بھیانک لڑائی، ایک ایسا خونی منظر جس نے دشمنوں کے چہرے پر موت کی بدحواسی پیدا کر دی تھی۔ اب تک 3 اسلامی کمانڈر موت کی آغوش میں جا کر شہادت کے رتبے پر فائز ہو چکے تھے اور مسلمانوں کی سپاہ کمزور ہو چکی تھی۔ چاروں طرف موت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ تلواروں کے جھنکار اور انسانی چیخوں سے فضا میں ایک خوفناکی پیدا ہو رہی تھی۔ تبھی حضرت خالد بن ولید نے میدان سنبھالا۔ ان کی آنکھوں میں دشمنوں کے بھیانک موت ناچ رہی تھی اور ان کی تلوار اندھیرے میں ایک ایسی چمک کے ساتھ ایسے چل رہی تھی جیسے وہ موت کی دستک ہو۔ حضرت خالد بن ولید ایک ایک کر کے دشمنوں کو ایسے کاٹتے چلے گئے جیسے یہ انسان نہ ہو بلکہ گاجر مولی ہو۔ رومن فوج حضرت خالد بن ولید کے خوفناک حملوں سے ڈر کر پیچھے ہٹنے لگے اور جب رات چھا گئی تو میدان میں لاشوں کا اتنا ڈھیر تھا جو یہ گواہی دے رہا تھا کہ خالد بن ولید نے میدان جنگ میں موت کو بھی مات دے دی ہے، کیونکہ اس رات حضرت خالد بن ولید خود موت بن کر آئے تھے، ان سے بری گاٹھی۔ ناظرین، جنگ یرموک کا نام سن کر ہی دشمنوں کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ وہ دن
کہ جب انسانی خون سے آسمان کو بھی سرخ کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی ایسی تھی کہ رومن فوج کے سرما چھوٹے بچوں کی طرح ڈرے اور سہمے ہوئے تھے۔ جب ان کی تلواریں آپس میں ٹکرائی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے زمین ابھی پھٹنے والی ہے، اور ہر بار موت کا ایسا پیغام تھا جو ہر بار دہشت اور خوف بن کر دشمنوں کے دلوں میں اترتا چلا گیا۔ میدان جنگ میں جہاں تک نظر جاتی ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کی تلوار کے وار سے گرتی ہر لاش اس کے ناڈر، بہادر اور بے خوف جنگجو ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ یرموک کی وہ خون بھری گھاٹی ایسی تھی کہ وہاں سے گزرنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ میدان میں پڑی ہر لاش کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کی بہادری اور بے خوفی کی داستان رقم تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ حضرت خالد صرف جنگ نہیں لڑ رہے بلکہ وہ روز قیامت کو زندہ کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، مکہ کی فتح بھی حضرت خالد بن ولید کی داستان جرت و بہادری کا حصہ ہے۔ 630 عیسوی میں جب مکہ کا دروازہ مسلمانوں کے لیے کھلا تو وہاں پہلے سے ہی خالد بن ولید کی تلوار کی بھیانک گونج سنائی دے چکی تھی۔ اس دن کسی کا خون تو نہیں بہا، لیکن ہر کافر کے دل پر حضرت خالد بن ولید کی تلوار کا خوف اتنا تھا کہ کافر نے خود ہی بغیر مزاحمت کے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ کفار کو اس بات کا یقین تھا کہ اگر خالد نے اپنی تلوار اٹھائی تو یہ ان کی زندگی کا آخری دن ہوگا، کیونکہ ان کی تلوار کا ہر وار موت کا پیغام تھا۔ محترم ناظرین، حضرت خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے لوگوں کو موت کی گھاٹ اتارا، لیکن ان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ میدان جنگ میں شہید ہو۔ ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی کیونکہ کسی میں اتنی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ خالد کے مقابلے پر اترے اور حضرت خالد کو مات دے سکے۔ حضرت خالد بن ولید چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تیروں اور تلواروں کے درمیان گزارے، لیکن اللہ کی منشا دیکھیے کہ حضرت خالد نے اپنی زندگی کی آخری ایام بستر پر گزارے۔ جب ان کی سانس اکھڑ رہی تھی تو انہوں نے کراہتے ہوئے کہا، میرا جسم تلواروں کے گھاؤں سے بھرا ہوا ہے، پھر بھی دیکھو میں میدان جنگ کی بجائے بستر پر اپنا آخری وقت گزار رہا ہوں۔ یہ الفاظ حضرت خالد بن ولید نے شہادت کی خواہش کو ظاہر کر رہے تھے، جنہوں نے زندگی کا زیادہ وقت میدان جنگ میں بطور جنگجو گزارا تھا، لیکن اللہ کی منشا کچھ اور تھی کہ حضرت خالد بن ولید میدان جنگ میں شہید نہ ہوئے۔ ایک ایسا جنگجو جس نے اپنی تلوار کے ہر وار سے قیامت کو زندہ کیا، لیکن خود اب بستر پر اپنی آخری سانس لے رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید اسلام کے وہ بہادر جنرل تھے جنہوں نے دو عظیم سلطنتوں کو، ایران اور روم کو، اپنے گھوڑوں کی ٹانپوں تلے رون ڈالا۔ آپ نے کفار، مشرکین، مرتدین، یہود و نصارہ اور مجوسیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر بن کر نازل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید کا موازنہ اگر یورپی جنگجو کے ساتھ کیا جائے تو ان میں آپ کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا، خواہ وہ سکندر اعظم ہو، نپولین ہو یا چنگیز خان، کیونکہ ان فاتحین نے جو علاقے فتح کیے اور اپنی حکومتیں قائم کی وہ ان کی موت کے 100 سال بعد برقرار نہ رہ سکی۔ جب حضرت خالد بن ولید نے جس جگہ کو فتح کیے گئے علاقے آج بھی اسلامی ممالک کا حصہ ہے، اور آج تک تاریخ نے نہ صرف آپ کو ایک عظیم لیڈر کے طور پر یاد رکھا ہے بلکہ کروڑوں مسلمان آپ کی بہادری اور دلیری کے معترف ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔